اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، خاص طور سے نوجوانوں، آج ہم آپ کو بات کریں گے، جو اہم بات ہے وہ شہر کے جو حالات ہے، یعنی ہمارے حیدرآباد شہر کو الیکشن کی گرما گرمی ختم ہوئی، پھر رمضان، پھر جو ہے بقرعید، آئے دن جو ہے یہاں پہ قتل اور غارت گری ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے کیا وجہ ہے اس کی قتل ہونے کی۔ ہم نے کوشش کی، لوگوں سے بات کی، کوئی معاشی بحران، کوئی آپسی جھگڑا، کوئی زمین کا معاملہ، مختلف لوگوں کی رائے ہے، لیکن اس میں ایک شک اور شبہ والی بات ہے کہ لائن آرڈر پہ بھی کہیں نہ کہیں سے سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے آس پاس میں بھی قتل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی جو ہے حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ قتل کرنے والا تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ کورٹ میں بھی قتل ہوئے ہیں، پولیس اسٹیشن کے اندر بھی ہوئے ہیں، لیکن اصل جو جڑ ہے قتل کی، اس کو ہم ایسا محسوس کریں کہ بے روزگاری ایک ایسی بیماری ہے جس سے کئی قسم کے واردات ہو سکتے ہیں۔ قتل ہے، چوری ہے، گانجا، نشے کے چیزاں، راتوں میں جاگنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ بھی جو ہے این جی اوز جو اپنے اپنے مسائل کو ایک سیمینارز بناتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو جو ہے دستور نے جو آپ کو حق دیا ہے کہ کسی بھی معاملے کا کس طریقے سے آپ جو ہے احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے، جس کی ماں کی کوکھ سونی ہو گئی، جس کا بھائی مر گیا، جس بہن کا بھائی مر گیا، جس کا بیٹا مر گیا، وہ تو جو ہے واپس نہیں آ سکتا، لیکن ہم آنے والا جو ٹائم ہے، آنے والا جو وقت ہے، اس کے لیے تو کم سے کم اویئرنیس لا سکتے ہیں کہ دیکھیے، اس قتل سے جو مشکلات آتے ہیں خاندان کے افراد کے ساتھ، آپ تو قتل کر کے جیل چلے جاتے ہیں، جیل کے بعد باہر آ جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، بھلے آپ کو پھر وہی جو ہے جرائم کرنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑتا آپ کو، اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں، آپ کے بہنوں کے شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں جو لڑکوں کی شادی ہے ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اب آپ یہ سوچ کے تو نہیں کر سکتے کہ قتل جو ہے میں ان لوگوں کو تکلیف دینے، ٹھیک ہے، اس کی شیطانیت جو آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے جو ہے آپ پہ چھائی ہوئی رہی، اس کا ایک ہی ریزن ہے، ہم کو علماء نے بھی بتایا کہ بھئی دیکھیے، نماز سے دوری، ہر تقاریر میں ہر جگہ اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ نماز آپ کو جو ہے ہر برائی سے روکتی ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ جو ہے نا، بھلے آپ کے مسائل کوئی بھی حل نہیں کر سکتا، کوئی مائکا لال لیڈر یا کوئی ایم ایل اے، ایم پی، کارپوریٹر، میئر یا کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ آپ اللہ کے سامنے رجوع ہوئیے، وہاں سے آپ کو جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ آپ کو پریشانی، آپ کی بیماری، آپ کے ایسے کئی مسائل جو ہے نا، کہیں بھی حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ جب تک ہدایت نہیں ڈالتا، وہ آپ کی بیماری جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ قتل کرنے کا جو معاملہ ہے، اللہ نے قرآن میں سیدھے بات کی ہے کہ بھائی دیکھو، اگر آپ قتل کرتے ہیں تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ یہاں تو دیکھیے ہر 2 دن میں قتل ہو رہا ہے، اس میں بھی لوگ جو ہے مزے لے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپس میں لڑو اور مرو، کورٹ کے چکراں کاٹو، پھر ریمانڈ ہو، پھر دو جو ہے شیورٹیز دیو، یہ کتنے بڑے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کی اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہرحال ہم یہی بولیں گے کہ آپ راتوں میں جاگنا بند کریے، اور ایک خاص اور اہم بات یہ ہے کہ راتوں میں جاگنے کا جو مسئلہ ہے، جو ہوٹلیں کھلی ہے اس میں، کیونکہ لائن آرڈر ہوم منسٹری ہمارے جو ہے نا ریونت ریڈی سی ایم صاحب کے پاس ہے، تو کم سے کم ان کو جو ہے ہوٹل کے حساب سے 10,000 سے کم تو جرمانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 10,000 کے اوپر آپ 10 لاکھ تک بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر آپ جو ہے سختی سے کریں، جس پر جو بھی ریکمنڈ آتا ہے تو اس کو بھی ان کے نام کے ساتھ
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا پھر میڈیا کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ہوٹل کو رات میں فٹ پاتھوں پہ بیٹھنے کے لیے کون ریکمینڈ کر رہا ہے، کون ہو رہا ہے۔ اس میں بھی پالیسی ہوتی ہے، سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کون ہے۔ آخر یہ پیسہ ہمارا کوئی اور ہے، پیسہ جا کہیں رہا ہے، لیکن جو ہے امت کا جو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے آپ کو۔ اب آ جائیے آپ ہندوستان بھر میں جو احتجاج ہو رہا ہے نیٹ کا، یعنی آپ جو نیٹ کا ایگزام دیتے ہیں اس کے بعد آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، تو ایک طرف ہندوستان بھر میں جمہوری انداز میں نوجوان، سارے ملک کے نوجوان جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کچھ مسلم معاشرے کو سیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے احتجاج ہوتا ہے جمہوری انداز میں، پولیس کی نوٹس میں لا کے، ایریے کے لوگوں کو پکڑ کے، بڑے بڑے دانشوروں کو پکڑ کے، جو سیاسی لوگوں کو پکڑ کے وہاں آپ ان کے سامنے، آپ کے سامنے ان کو رکھ کے کس طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے، گانوں کے ذریعے، چوراہوں پہ ایک یا مخصوص جگہ جو پولیس دیتی ہے آپ کو پرمیشن، وہاں بیٹھ کے آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ جو نیٹ کا جو مسئلہ ہے، جو اس میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ اس کو منظر عام پہ تو لانا ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، پچھلے 20-25 سال سے سب سے زیادہ اگر کوئی پیپر لیک کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہے بہار۔ بہار نمبر 1 ہے اس معاملے میں۔ ہر اسٹیٹ اپنی اپنی جگہ جانا جاتا ہے، تو بہار جو ہے 2-3 چیزوں سے جانا جاتا ہے۔ ایک تو نتیش کمار کا دل بدلو، پلٹو رام سیاسی طور پہ اپنے فائدے کے لیے جو جس قسم سے وہ پلٹتے ہیں وہ حساب سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے پیپر لیک، دیکھیے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھے ہوں گے SSC انٹر کے پاس جو ایگزام ہال ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے سبوں کی بھیڑ جو ہے چیٹنگ سپلائی کرتے ہوئے یا پھر باہر آ کے لکھتے ہوئے۔ تو یہ بہار ایک قسم کا جڑ بن گیا ہے۔ ہمارے پورے نہیں ہیں اس میں لوگ، اچھے بھی لوگ ہیں ہمارے اسٹیٹ میں، IPS بھی ہے، وہاں سے IAS بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا بہار جو ہے، لیکن وہاں سے ہی لیک جو ہوتا ہے اس پہ بھی آپ لوگوں کو کس قسم کا احتجاج کرنا ہے، سیاسی طور پہ ہو یا اپنے ووٹ کے ذریعے ہو، آپ کا جو مستقبل خراب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے دیکھنا ہے۔ بہار میں اور ایک چیز بھی جانے جا رہی ہے کہ برج بننے سے پہلے ٹوٹ رہا ہے۔ برج جو ہے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنتا ہے اور پھر دیکھے تک ڈھیر ہو جاتا ہے پانی کا۔ تو اس پہ بھی آپ نوجوانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان ہر قسم کی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس وقت ملک کی ہماری جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہے نوجوان۔ تو خاص جو بات ہے تعلیم سے ہی سب چیز ہو سکتی ہے۔ تو تعلیم کا جو معاملہ ہے بہار سے بہت ہی کلوز جڑا ہوا ہے کہ وہاں پیپر لیک ہونے دیجئے یا کسی بھی قسم کا جو ہے وہاں کھلے عام لوگ اپنے اس انداز میں کرتے ہیں جس طریقے سے نتیش کمار اپنی سیاسی چال چلتے ہیں، اس سے کوئی چھپے والی بات نہیں ہے، بالکل جمہوری انداز ہے بھائی۔ ادھر کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو ادھر چلے جاؤ، ادھر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ادھر آ جاؤ۔ تو ایسا ہی جمہوری جو انداز ہے، جمہوریت میں جو آپ کو بابا صاحب امبیڈکر نے آپ کو کانسٹیٹیوشن بک میں جو لکھا ہے، اس کو جو راہل گاندھی جی جو سیشن شروع ہوا وہ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کو سیف کرو، کانسٹیٹیوشن کو سیف کرو، تو سیف کرنے سے پہلے آپ کو اس کے 4 پنے تو پڑھنے چاہیے۔ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے، آپ کے انسانی حقوق کیا ہے، آپ احتجاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے کیا اہمیت ہے، یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ احتجاج کرنا آپ کا جمہوری حق ہے۔ نیٹ ہو، قتل غارت گری ہو، یا مہنگائی ہو، یا سیاستدان نہیں سن رہے ہیں کوئی بات، یا پھر علماء کی بات نوجوان نہیں سن رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، فٹ پاتھوں میں دھوئیں کی شکل میں بیمار ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے گھروں بک جا رہے ہیں اور پھر سدھرنے کا نام لے رہے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے، راتوں میں مت جاگیے، راتوں میں جاگنے والوں کی صحبت چھوڑیے تاکہ آپ کا اپنا خاندان کسی دوسرے کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دے۔ السلام علیکم۔
पिस्ता हाउस लेकर आ गए अपना बैंकेट हॉल शालीबंडा पर। टोटल 20,000 एसएफटी एरिया है, सेंट्रल एसी झूमर्स, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस बनाया गया है और इस बैंकेट हॉल में 100 मेंबर्स से लेकर 1000 मेंबर्स तक की कैपेसिटी है। सेपरेट हॉल्स फॉर लेडीज एंड जेंट्स एंड एट अ टाइम 200 to 250 मेंबर्स आराम से डिनर कर सकते हैं यहाँ पर। स्टेजेस इंक्लूडेड है, हाई क्लास फर्नीचर और सेपरेट लिफ्ट है लेडीज एंड जेंट्स के लिए। और इस बैंकेट हॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर किचन जो है ना सेम फ्लोर पे आप लकड़ी पर भी पका सकते हो और यहाँ पर आप अपना शेफ भी लगा सकते हो, साथ ही साथ आप अपना केटरिंग जो है ना पिस्ता हाउस को भी दे सकते हो, क्योंकि पिस्ता हाउस तो मशहूर ही है अपना मजेदार खाना सर्व करने के लिए। क्वेरीज के लिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन बता देता हूँ, महनूर बैंकेट्स बाय पिस्ता हाउस, शालीबंडा, ISM कॉम्प्लेक्स, अबव मलाबार एंड जयलुकास।